إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے کسی سے ملنا اور اللہ کے لیے کسی سے ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ مومنین کی صفت ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے کفار کے ساتھ دشمنی کی نشانیاں بیان کی تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کفار سے دوستی کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے۔ تو آئیے آج اللہ عز و جل کی توفیق سے ان علامات کو دیکھتے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں جن کے ذریعے یہ پہچانا جا سکے کہ یہ ایمان والا مومن ہے اور مومن سے ہی محبت کرتا ہے۔ اس کی ساری محبتیں، دل کے سارے تعلقات، سارے رشتے ان سے ہیں جو اللہ پر سچا ایمان لے کر آتے ہیں۔ سرزمین کفار کو چھوڑ کر اہل ایمان کی سرزمین پر آنا، ہجرت کرنا، یہ مومنوں سے محبت کی نشانی ہے۔ انسان ایسے علاقے میں ہے، ایسی سرزمین پر ہے جہاں طاغوت کا نظام ہے، جہاں کفر کی حکومت ہے، جہاں اللہ عز و جل کی خالص توحید پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو لازم ہے مومن پر کہ وہ اس زمین کو چھوڑے اور اس زمین کی طرف آئے جہاں پر اہل ایمان رہتے ہیں۔ جو زمین مومنین کی زمین ہے یہ ہجرت کہلاتا ہے اور اس کا اجر بڑا ہی عظیم، اس کا ثواب بڑا ہی عظیم، یہ سابقہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اگر مومن کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ جس جگہ پر میں رہ رہا ہوں یہ کفار کی زمین ہے، یہاں پر نظام طاغوت کا ہے، اللہ کی حکومت نہیں، یہاں پر اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں، تو اس زمین کو چھوڑنا مومن پر لازم ہے۔ اس زمین کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہے جو اہل ایمان کی زمین ہو، جہاں اہل ایمان رہتے ہو، جہاں قرآن کی حکومت ہو، جہاں اللہ کی توحید غالب ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شخص سے ناراضگی اور برات کا اظہار کیا جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان مومن کفار کی زمین میں رہتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کی زمین پہ رہتا ہے، مشرکین کے ساتھ رہتا ہے، جو مشرکین کے ماحول میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے ناراضگی اور برات کا اظہار کرتے ہیں، الا یہ کہ جو کفار کے ملک میں گیا ہو اس لیے کہ اللہ کی توحید کی دعوت کو وہاں پر پہنچائے، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کی نیت سے جائے، وہ تو ٹھیک ہے، اس پر تو اجر عظیم ہے، وہ تو جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی جاتا ہے اپنے مقام، اپنے سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے، دنیا کے چار پیسے کو کمانے کے لیے، مومنین کو چھوڑ کر کفار کے ہاں قیام پذیر ہوتا ہے، تو ایسے شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرما رہے۔ اور اس کی دلیل قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ جب فرشتے آتے ہیں ان کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں تم کہاں تھے، مراد کیا کہ تم نے کیوں دار کفر کے اندر اپنے قیام کو برقرار رکھا، کیوں اہل ایمان کی طرف نہیں گئے؟ تو جواب میں کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم اس کفر کے معاشرے میں، اس کفر کے ماحول میں تھے،
ہمارے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا کہ ہم اللہ کے دین پہ عمل کر سکتے، ہم اسی رنگ میں رنگیں گے۔ تو وہ جواب میں کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے، اس گناہوں والی زمین کو چھوڑ کر، اس کفر والے نظام کو چھوڑ کر اہل ایمان کی طرف منتقل ہو جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کی جہنم کے اندر ہیں اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، سوائے ان لوگوں کے الا المستضعفین من الرجال، کمزور لوگ مردوں میں سے، والنساء والولدان، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، تو ایسے لوگ جن کا کوئی اختیار نہیں، جو مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، ان سے تو اللہ عز و جل درگزر فرمائے گا، لیکن جو اپنے اختیار سے جا کر دارالکفر میں قیام کرتا ہے مومنین کو چھوڑ کر، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی وعید ہے اور آخرت میں بھی وعید ہے۔ اسی طرح مومن کس طریقے سے پہچانا جائے گا کہ یہ مومن سے پیار کرتا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان حسن تعاون کی نشانی سے، جب وہ مسلمان سے معاملہ کرتا ہے، تعلقات رکھتا ہے تو اچھا معاملہ کرتا ہے، بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم مالک عز و جل بیان فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنوں کے دوست ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، مومن مردوں سے محبت کرتے ہیں، مومن عورتوں سے محبت کرتی ہیں، اہل ایمان کے درمیان پیار اور محبت کی فضا ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ، اگر یہ مدد کا سوال کرے فی الدین، دین کے اندر تم سے مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد کرنا۔ مومن سے مدد مانگتا ہے، دین کے معاملے کے اندر اس سے درخواست کرتا ہے تو وہ مدد کا سوال کرے، مومن پر لازم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد مانگے جن کے ساتھ تمہاری معاہدے ہیں، تمہارے معاملات اور پہلے سے معاہدے چل رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر مسلمان سے مدد مانگتا ہے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے، اس کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی تکلیف پہ غمزدہ ہونا، ان کی خوشی پہ خوش ہونا، یہ وہ نشانی ہے جس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ انسان مومنین سے محبت کرتا ہے۔ مثل المسلمین، مسلمانوں کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، مسلمان آپس میں محبت اور پیار کے رشتے میں کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا رشتہ ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح ایک جسم ہے، اگر کانٹا ہاتھ میں چبھے آنکھ کو نیند نہیں آتی، کہیں جسم میں تکلیف ہو جائے سارا جسم بخار میں تڑپتا ہے، آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مومن کی مثال بالکل ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہو، وہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، وہ مسلمان کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی قوم کا ہو، من حیث القوم ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے درمیان جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ مسلمان کو تکلیف ہو دنیا کے کسی کونے کے اندر، دوسرا مسلمان اس تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ یہ نشانی ہے جس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ انسان مومنین سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ان کی خوشی ہے، ان کا غم ہے۔ اگر بھائی غم کے اندر ہے تو دوسرا مسلمان خوش نہیں ہوتا، مسلمان خوش ہے اس کی خوشی پہ مسلمان غمگین نہیں ہوتا، دکھ والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کے اندر یہی خوشی ہے کہ میرا مسلمان بھائی، اس کو بھلائی ملی ہے، اس کو خیر ملی ہے، یہ خوش ہے میں اس کی خوشی میں شریک ہوں، یہ غمگین ہے میں اس کے غم کے اندر شریک ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، ایک بلڈنگ کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ڈال کر یہ سمجھاتے ہوئے بتایا کہ مومن ایک بلڈنگ کی طرح ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کے اس کو مضبوط کرتی ہے، اس کی سپورٹ کرتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کا معاملہ ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا اس کی مدد کرتا ہے، اس کا تعلق، اس کے لیے خیر خواہی، اس کے لیے بھلائی، اس کے خوشیوں میں شریک، اس کے غموں میں شریک، یہ بالکل ایک بھائیوں کی طرح، ایک معاشرے کی طرح، ایک گھر کی طرح ان کا پورا معاشرہ چلتا ہے۔ یہ نشانی ہے جس سے پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان اب دوسرے بھائی کے لیے
اپنے دل میں جذبہ خیر خواہی رکھتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اس کی برائی نہیں سوچتا، اس کے لیے ہمیشہ اچھی بات سوچتا ہے، اچھی بات کی کوشش کرتا ہے، اپنے دل میں اس کے لیے حسد، بغض، کینے کے جذبات نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کو اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو چیز اپنے لیے اچھی لگتی ہے وہی اپنے بھائی کے لیے اچھی لگتی ہے۔ جب یہ نظریہ بن جائے، جب یہ سوچ اس درجے پہ آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان کی شرط قرار دے رہے ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کرے جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، یہ محبت کی نشانیاں ہیں، یہ مسلمان سے پیار کرتا ہے، دوستی رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی نشانی ایسے ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی غلط چیز ہے، اس سے بڑا تنگ ہے، گاڑی ہے بڑا تنگ ہے، کوئی اور سامان ہے بڑا تنگ ہے، اب کوئی اور خریدنے آ جائے اور جانتا ہے یہ اہل ایمان ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان تو اپنے معاملات کے اندر بالکل ہی کھلا ہے، بھلے سامنے کافر آئے یا مسلمان آئے، تو یہ کبھی مسلمان کا طریقہ نہیں کہ وہ اس غلط چیز کو جس کو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا، اسے تنگ آ گیا ہے، اس کو ہیرا بنا کر، سونا بنا کر دوسرے کے سامنے رکھ دے، یہ بڑی اچھی ہے، اس کی بڑی کیا ہی کہنے جی، میں تو اس کو بیچنا ہی نہیں چاہتا، وہ دھوکے اور فراڈ سے اپنے مسلمان کو لگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اسی چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اور یاد رکھیے یہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑا عظیم ہے۔ خون کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایمان کا رشتہ ختم نہیں ہوا کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، مالک عز و جل آواز لگائے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ عز و جل کے سائے کے۔ مالک عز و جل کہے گا وہ کہاں ہیں دو جو میرے لیے آپ اس میں محبت کیا کرتے تھے، جن کا ملنا میرے لیے، جن کا بیٹھنا میرے لیے، جن کا جدا ہونا، جن کی ساری زندگی میں محبت کی پوری پینگ ایک اللہ کی رضا کے لیے تھی، وہ کہاں ہیں؟ آج جب کوئی سایہ نہیں ہے اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ خون کے رشتے ختم اس دنیا کے اندر ہی ہو جاتے ہیں، موت کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دین کا رشتہ، ایک ایمان کا رشتہ یہ ہے جو جنت میں بھی برقرار ہے، جو حشر میں بھی برقرار ہے، جس محبت کی وجہ سے حشر میں ایک دوسرے کو پیار اور محبت سے اللہ عز و جل عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر رہا ہے۔ وگرنہ دوسری طرف یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں تو حشر کے مناظر ایسے ہیں، بیوی خامی سے بھاگ رہی ہے، باپ اولاد سے بھاگ رہا ہے، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہے، نفسا نفسی ہے، لیکن اہل ایمان اللہ کے لیے محبت کرنے والے، وہاں ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وہاں ان پر کوئی غم نہیں ہے، وہاں اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جو اس دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی نہ تو وہ اسے حقیر سمجھتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں کاش ہمارے دل کے اندر اتر جائیں، ہمارے گھروں، ہمارے معاشرے، ہمارے محلوں کے سارے فساد ختم ہو جائیں۔ مسلمان کو حقیر نہیں جانتا، جب اسے حقیر نہیں جانتا تو پھر قومیت کا جنازہ یہیں پہ نکل جاتا ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ ارائی ہے، یہ جٹ ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ہندی ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو حقیر، ہمارے ہے کہ یہ کمی کمین جی، یہ موچی، یہ مسلی، یہ تیلی، یہ نائی، اس کو بڑی خستہ حالت قوم قرار دیا جاتا ہے، موچی بیچارہ جی، موچی، میں سید صاحب، میں جٹ بیچارہ، یہ کمی کمین، یعنی یہ بالکل نچلے لیول کے۔ ارے بھائی یہ تو شودروں کی زبان، یہ تو ہندوؤں کی زبان ہے جن کے اندر ایک براہمن ہے اور دوسرا شودر ہے، یہ تو ان کا مذہب ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب کیا ہے؟ عمر ابن خطاب حضرت بلال کو، جو حبشی ہے، جو غلام تھے آزاد کیے گئے، ان کو کہتے ہیں سیدی بلال، سیدنا بلال، میرا بلال سردار ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا
اپنے مجلس کے اندر حضرت بلال کو بلاتے ہیں، ان سے مشورے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فارس سے آنے والے کو کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری نظریات کو ختم کر رہے، اس سارے نظریات کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل رہے، جو نظریات آج پھر معاشرے کے اندر لوٹ آئے ہیں۔ کوئی شیخ ہونے پہ اکڑا رہا ہے، کوئی سید ہونے پہ خوش ہو رہا ہے، کوئی قریشی ہونے پہ خوش ہو رہا ہے، کسی کو نیچے والی ذات ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ذات پات کا تصور ہے اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ بچی بیاہنے کے لیے تیار، بھلے وہ عالم ہو، بھلے وہ مواحد ہو، بھلے وہ قرآن اور حدیث کا عالم، سب کچھ ہو، عجیب کیسے اس کو بیٹی دے سکتے ہیں؟ ہم آرائی ہیں اور یہ موچی ہے، ہم سید صاحب ہیں اور یہ کمہار ہے برتن بنانے۔ اب سید اور کمہار کی کیا رشتہ داری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمان کو حقیر نہیں جانتا۔ یہ مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے تکلیفوں کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑتا ہے۔ مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا۔ سوچئے میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں ہم کتنے سرگرم رہتے ہیں، کسی کے راز تلاش کرنے میں، کسی کی کمزوریاں تلاش کر کے پھر اپنی کمپنی میں، پھر اپنے دوستوں میں ہم کس طرح اس کو نشر کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، اسے تکلیفوں کے لیے تنہا نہیں چھوڑ دیتا، آدمی کے برے ہونے کے لیے۔ سنیے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول کو، اور سنائیے ان کو جنہوں نے ذات پات کے ہندوانہ تصور کو پھر اہل ایمان کے اندر رواج دے دیا ہے کہ سید ہے، اس کی بیٹی بیٹھے بیٹھے 35-40 سال کی ہو جائے گی، یہ کسی غیر سید کو نہیں دے گا، اور کہے گا میں اپنی بیٹی فقیر سید کو دینے کے لیے تیار ہوں، منگتے سید کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو سید نہیں ہے بھلے وہ عالم ہے، وہ تاجر ہے، اس کے پاس زندگی کی ساری نعمتیں، چونکہ وہ سید نہیں ہے میں اس کو نہیں دوں گا۔ یہ ہندوؤں کی ذات پات کے سسٹم کو دوبارہ اس دنیا پہ لے کے آنے والے، اجی مرنے والا سید ہے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کسی سید کو ڈھونڈ کے لاؤ، غیر سید صاحب کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ امتی ہے نا، امتی تو نبی کی اولاد کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انسان کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، وہ مسلمان کس ذات کا ہو، وہ مسلمان کس قوم کا ہو، وہ مسلمان کس برادری کا ہو، اس مسلمان کی جیب میں کتنا پیسہ ہو، اس مسلمان کا دنیا میں سٹیٹس کیسا ہی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں اگر تمہیں اچھی لگ جائیں، کسی کا اسلام، کسی کا دین اور کسی کا اخلاق، پھر اس کے رشتے کو نہ ٹھکراؤ، اور اگر ٹھکراؤ گے تو پھر ڈر جاؤ کسی فتنے کے اندر کہیں تم مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مسلمان کے لیے کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ اپنے مسلمان کو حقیر جانے، اپنے سے کمتر جانے، اپنے سے نیچے جانے، اپنے سے نہیں۔ تجھے اگر اللہ نے کچھ دیا ہے دنیا کے اندر یا دین کے اندر یا ایمان کے اندر یا علم کے اندر تو اس پہ اللہ کا شکر کرو۔ جب بھی درخت کو پھل لگتا ہے درخت جھک جاتا ہے، جب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو ایمان والا انسان وہ جھک جاتا ہے، اس میں اتنا تواضع آتا ہے، اور جو جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی بلند کر دیتا ہے، اور جتنا زیادہ کوئی اکڑتا ہے اتنا ہی جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ سفیدے کا پودا دیکھا آپ نے؟ سیدھا اوپر جاتا ہے، کبھی اس کو پھل لگے دیکھے؟ سفیدے کو آم لگے؟ اور آم کا بوٹا دیکھا، جتنا پھل ہے اتنا جھکا ہوا۔ جتنا اللہ کا ڈر انسان کے دل میں آتا ہے، جتنے انسان کے دل کے اندر اسلام ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے، وہ اپنے مسلمانوں کے سامنے ویسے ہی جھکتا جاتا ہے۔ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بڑے نرم ہوتے ہیں، اور جب ٹاکرا کفار کے ساتھ ہوتا ہے تو مسلمان فولاد کی دیوار بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے وہ اپنے مسلمان کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اس میں بغض نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ آپ اس میں
बुग़्ज़ ना करो, दिलों के अंदर हसद ना रखो, आप इसमें बुग़्ज़ ना करो, बाहमी दुश्मनी ना करो, एक दूसरे के सौदे को बिगाड़ने के लिए उसके ऊपर सौदा ना करो, अपने सौदे पर कायम रहो। हमने देखा होगा ना अक्सर, किसी इंसान ने आम खरीद लिए, 10 किलो आम उसके पास है, अब वो लेकर जा रहा है, अचानक फिर आगे एक दुकान आ गई, वो ये समझा कि कहीं मैंने यार महंगी तो नहीं खरीद लिए, मैंने 10 रुपए किलो लिए, कहीं रेट ज्यादा तो नहीं दिया। वो अगली दुकान वाले से पूछता है, हालांकि बेच वो भी उसी रेट से रहा है जो पीछे से लेकर आया, लेकिन उसको पता है किसके हाथ में है, इसने लेने नहीं। आम किवें ने जी 5 रुपये किलो, वो कहता तेरा पेड़ा 5 रुपए किलो, मैं तो 10 रुपए लेके आया यार। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं, ये समझाने के लिए सिर्फ एक मिसाल बयान की कि मुसलमान का सीना दूसरे मुसलमान, जो रिज़्क अल्लाह ने तेरे लिए रखा है ना वो तुझे मिलेगा। जितने गाहक तेरे पास आने हैं वो तेरे हैं, जो किसी और के पास जाने हैं, इसकी वजह से आप इसमें हसद ना हो, चूंकि इसने मेरे पास से तो लिया नहीं, आज की रात ये सोए तो ना, इसे पता तो हो ना कि दोबारा उसके पास मैंने नहीं जाना, वो महंगा बेचता है। ठीक है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमान एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं करता, एक दूसरे से बाहमी दुश्मनी नहीं करता, एक दूसरे के सौदे को बिगाड़ने की कोशिश ना करो, एक दूसरे के सौदे पे अपना सौदा कायम करने की कोशिश ना करो। अल्लाह के बंदो, आप इसमें भाई भाई बन जाओ। ये वो निशानी है जिससे पहचाना जा सकता है ये बंदा अल्लाह के मोमिन बंदों से कितना प्यार करता है। इज्जत और एहतराम की फदा आप इसमें कायम कीजिए, ये निशानी है और ये इलामत है जिससे पहचाना जाए कि ये मोमिन से प्यार करता है और काफिर से बुग़्ज़ करता है। मुस्लिम मुआशरे में एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की इज्जत को जांचना परखना, उसके मुताबिक उसके साथ मामलात करना, ये बाहमी मोहब्बत की वादे तरीन दलील है। मालिक अज़्ज़ा वजल कुरान हकीम में बयान फरमाता, जरा गौर कीजिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इन आयात पर। मालिक फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। ए अहले ईमान, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर ये जो चंद आयत मैं पढ़ने लगा हूं, अगर ये आयात सच्चे दिल से मेरे और आपके दिल इसको कबूल कर लें, हमारे घरों के फसाद, हमारे मुआशरे के फसाद, घरों के अंदर सास और बहुओं की लड़ाई, ननंद और भाभी की लड़ाई, भाइयों की लड़ाई, ये सारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह क्या कह रहा है, गौर कीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। कोई कौम जी किसी कौम का मजाक, हम क्या करते हैं, किसी पाकिस्तानी से गलती हो जाए ना, या किसी पाकिस्तानी पे गुस्सा आ जाए, फौरन क्या कहेंगे, सारे पाकिस्तानी ऐसे ही होंगे। किसी को किसी बंगाली पे गुस्सा आ गया, वल्लाह कुल्लू बंगाली, सब बंगाली ऐसे। किसी को हिंदी पे आ गया, कुल्लू हिंदी, सारे हिंदी ऐसे। और अंदर फिर अपनी कौमें हैं, पठान को पंजाबी पे मारा, ये पंजाबी है, पंजाबी ने तो करना ही ऐसा होता हो, या जो पंजाबी पे उसको सिंधी पे आ गया, भाई बेवफा कौम है सिंधी, जो एक दूसरे की कौमों का मजाक है। एक आदमी की गीबत करने का कितना गुनाह, और पूरी कौम की गीबत करने का गुनाह कितना होगा। मालिक कह रहा है, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। आपका मामला किसी एक फर्द से है, इस एक फर्द की वजह से उस फर्द की पूरी कौम को गाली ना दीजिए। कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है तुम ना जानते हो जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो तुमसे भी ज्यादा बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन खैरम मिनहुन, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। अच्छा, अब जब एक कौम का कह दिया तो कौम में मर्द औरत बच्चे सारे नहीं आ गए, फिर अलग से औरत का क्यों कहा? क्योंकि औरतों को खास बीमारी होती है, औरतों को खास बीमारी होती। जहां ये बैठेंगी, फलानी ने एवं किया सी, उन्हें तेरे बारे च एक क्या सी, तिल्ली यहां से उठी वहां लगाई, वहां की वहां लगाई, शाम को घर आई तो 4-5 घरों में लड़ाई हो रही होती। इसलिए जो चाहते हैं ना हमारे घरों में लड़ाई ना हो, वो अपनी बीवियों को लेके ही नहीं जाते। हमारे रावलपिंडी के अंदर एक फैमिली हमारे दोस्तों की, मैं जानता हूं, वो 11 भाई हैं, 11 भाई हैं, 11 की बीवियां हैं। वो सिर्फ 2 ईदों पर सारे भाइयों की फैमिलियां घर में इकट्ठी होती, सिर्फ 2 ईदों पर। क्यों? क्योंकि सारे भाई एक ही दुकान पे इकट्ठे काम करते हैं। तो एक दफा हमारे भाई ने पूछा कि यार ये तुम्हारी फैमिली है, तुम सारे आपस में मिलते मिलाते क्यों नहीं?
کہا اگر یہ ملنے لگ جائیں گی تو ہم لڑنے لگ جائیں گے، یہ ملیں گی تو ہم لڑ پڑیں گے، اس لیے ہم ملتے ہیں، ان کو نہیں ملواتے، ان کو عید پہ ملواتے ہیں۔ وہ 2-4 گھنٹے کے لیے ملتی ہے نا، تو ان کو اسی سے فرصت نہیں ہوتی، یہ کپڑے کہاں سے لیے تھے، یہ زیور کہاں سے لیا تھا، کس سنار کے پاس جاتی ہو، ہیں درزی کون سا ہے، بس یہ اتنی سی باتیں کر کے ہم گھر لے جاتے ہیں۔ اب یہ نہ آپ اس میں ملتی ہیں نہ فساد بڑھتا ہے، وگرنہ قرآن نے اسپیشل عورتوں کا نام لے کر کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کیوں؟ جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو سکتی ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اب بہتری کیا ہے؟ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر ہوا، فرمایا ایک عورت بڑی تہجد گزار، صدقہ خیرات، حج نمازن سب کچھ ہے، لیکن زبان سے اس کی پڑوسن بڑی تنگ ہے، اس کی زبان سے پڑوسن تنگ ہے۔ دوسری کا ذکر ہوا، فرض نماز، فرض روزے، فرضی کام، کوئی نفل، کوئی صدقہ خیرات، نفلی کام کچھ نہیں کرتی، جو اللہ نے فرض کیا ہے صرف وہ کرتی ہے، لیکن زبان سے اپنی پڑوسن کو بڑا راضی رکھا ہوا ہے، پڑوسی اس سے بڑے خوش ہے۔ فرمایا جو زیادہ نفلی کام کرتی ہے لیکن پڑوسیوں کو اس نے تنگ کر رکھا ہے، جاؤ اس کو سنا دو کہ وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ اور جو صرف فرضی کام کرتی ہے لیکن زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، جاؤ سنا دو، نبی گارنٹی دے رہے ہیں یہ جنت کے اندر جانے والی عورت ہے۔ اللہ کا قرآن سپیشل ان کا نام لے کے منع کرتا ہے، کوئی عورت کسی عورت سے مذاق نہ اڑائے، ان کے ساتھ ٹھٹھا نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے، کیوں؟ جس کی کر رہی ہے ہو سکتی ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور مومن بھائیوں میں عیب نہ نکالو، ان کو برے ناموں سے نہ نکالو، برے ناموں سے نہ پکارو۔ آپ نے دیکھا اچھا بھلا آدمی کا نام ہوگا، اس نام کو بگاڑ دیں گے، اچھا بھلا نام ہے اور اس نام کو بگاڑ دیں گے۔ فضل الرحمان بڑا پیارا نام ہے، اور فضل الرحمان اب لمبا ہے نا، ذرا فضل الرحمان لیتے ہوئے فضلو کر کے شروع کر دیں گے، ہیں؟ اکثر آپ نے نام بگڑے ہوئے دیکھے ہوں گے، اکثر آپ نے نام، ارشد ہے، اب ارشد کون نام لے گا؟ کسی نے ارشی کہہ دیا، کسی نے رشیدہ کہہ دیا، کسی نے کچھ نام رکھ دیا، کسی نے کچھ نام رکھ دیا۔ مالک منع کر رہا ہے۔ اب آپ جس کو اس کا نام بگاڑ کے بلا رہے ہو، اس کے دل میں تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ آپ کے سامنے خاموش ہے، اس کے دل میں تو تکلیف ہے نا کہ میرا نام تو یار بڑا اچھا تھا، یہ میرا نام بگاڑ رہا ہے، بس میں چپ کر جاتا ہوں، کیا کروں، اس کو کب تک منع کروں؟ اب اس عمل سے مالک منع کر رہا ہے تاکہ دلوں میں افتراق اور دلوں میں اختلاف نہ ہو۔ کسی کے نام کو نہ بگاڑو، برے ناموں سے نہ پکارو، کیوں؟ اگر اس سے بعد نہیں آؤ گے تو یہ بات کیسی ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، مومن کے لیے جائز نہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کا برا نام رکھے، اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور جو اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کرے یہی ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ آئیے ذرا قرآن پاک کی ان آیات پہ غور کریں، مالک کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان زیادہ گمان نہ کرو، زیادہ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب گمان کیا ہے؟ گمان کیا ہے؟ ایک بھائی نے گاڑی لے لی، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اس کو ایک نعمت دے دی، اللہ آپ کو بھی دے۔ اچھا اب یہ جو گاڑی لی ہے اس نے کہاں سے لی؟ اس کے پاس تو پیسہ نہیں تھا۔ اب یہ سوچے ہیں ذہن کے اندر، اس نے مکان بنایا کہاں سے بنایا؟ اس نے فلاں پراپرٹی جو خریدی ہے، اس نے کہا بھائی اگر اس نے حلال طریقے سے خریدی تو اللہ کا شکر، اگر حرام سے خریدی تب بھی وہی اللہ کو جواب دے گا، تو نے تو اس کا جواب نہیں دینا۔ اب یہ گمان، یہ ڈسکس چلتی ہے، پہلے دل میں گمان آتا ہے، کچھ دال میں کالا ہے صحیح، کوئی جھگڑا کو مسئلہ ہے سی، پھر اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ وہ مالک بیان فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، پہلے گمان آیا، اب جاسوسی شروع ہو گئی، میں پتہ تو لگواؤ، بلاتے ہیں اسپیشل قسم کے جاسوس ہو، ذرا یار پتہ لگواؤ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ اب وہ جاسوسی کرتا ہے، اس کی دائیں بائیں سے خبریں لیتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ مالک وہ بھی بیان کر رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سب سے پہلے دل میں گمان، پھر جاسوسی، اور جب جاسوسی کی رپورٹ تیار ہو جاتی پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر آنا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، 4-5 بندے، اب آپ دین کی بات سننے آئے ہو نا، اب یہ غیبت کرنے والے 4-5 کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، میں پتہ کر لیا ہے یہ کتوں کا مانڈے ہے، میں نے پتہ کر لیا گاڑی کہاں سے لی، مکان کہاں سے لیا۔ اب یہ کیا ہے؟
یہ جو آپس میں ڈسکس ہو رہا ہے اس کے رازوں کو یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ مالک کہہ رہا ہے نہ دل میں برے گمان لاؤ، نہ جاسوسی کرو، اور نہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرو۔ مالک کہتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو؟ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کسی کا بھائی فوت ہو جائے، بھائی کا مر جانا پتا کیا ہے؟ ایک عربی عالم کی تقریر میں سن رہا تو وہ چند موتوں کو ذکر کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا باپ کی موت کیسی ہے؟ کہا باپ کی موت کا درد اور تکلیف تو بہت ہوتی ہے انسان کو، کہ باپ اٹھ گیا، سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد انسان کے پاس وراثت کا مال آتا ہے۔ انسان روتا ہے، کچھ مہینہ 6 مہینہ یاد کرے گا، لیکن وراثت تو مل گئی نا اس کو۔ کہا بھائی کی موت کیسی ہے؟ کہا بھائی کی موت ایسی جیسے بازو کٹ گیا۔ بھائی کی موت کیسے؟ جیسے اس کا بازو کٹ گیا۔ کہا بیٹے کی موت کیسے؟ ایسے جیسے جگر کے اندر کسی نے خنجر چبھو دیا۔ کہا بیوی کی موت؟ کہا اگلی شادی کا پیغام۔ واللہ بتا رہا ہوں، میرے پاس کیسٹ ہے ان کی، شیخ عریفی کی، ان کا نام شیخ دکتور عریفی ہے، محمد العریفی، کہتے ہیں باپ کی موت وراثت ملتی ہے، بھائی کی موت بازو کٹتا ہے، بیٹے کی موت جگر میں خنجر لگتا ہے، اور بیوی کی موت کہا اگلے شادی کا پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بھائی کا لاشا سامنے رکھ کے تصور کرو کتنا سخت اور کتنا شدید کام ہے کہ بھائی کا گوشت کھایا جائے، اور ہم دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں اس پہ بھی غور کرو۔ کتنی ہم مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کتنی اس کی ادھر اس کی ادھر، بغیر تحقیق کے جو سنی آگے چلا دی۔ بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں۔ مالک کہتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہر حال میں مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے وفاداری کرے، بھلائی کرے، بے وفائی نہ کرے۔ یہ منافقین کا شیوا ہے کہ جب بھی وہ مسلمانوں کو تکلیف میں دیتے تو ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، لیکن مومن کا شیوا یہ ہے کہ مومن اپنے مسلمان مومن بھائی سے وفاداری کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا۔ قرآن حکیم میں مالک عز و جل بیان فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین۔ منافقین کی کیفیت یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو منافق کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، جب ہم ساتھ تھے تو ہمارا بھی مال غنیمت میں حصہ دو، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے کہ ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہم نے بچایا نہیں، تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ یہ عادت منافقین کی ہے کہ جب بھی وہ ادھر کو دیکھتے ادھر فائدہ ہوا ادھر لڑک گئے، ادھر فائدہ ہوا ادھر لڑک گئے، لیکن مومن ہر حالت میں اپنے مسلمان مومن بھائی کا ساتھ دیتا ہے، اس سے وفاداری کرتا ہے، اس سے بے وفائی نہیں کرتا، اس کو مصیبت اور تکلیف کے میدان میں چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی زیارت کرتا ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ وہ اعمال ہے جن کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی زیارت کرتا ہے، ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے، مل جلنے کا اس کو شوق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے مالک عز و جل فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے آپس میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو گئی جو آپس میں ملتے کیوں ہیں؟ کوئی کاروباری مسئلہ نہیں، کوئی خاندانی مسئلہ نہیں، صرف اس لیے آپ اس میں ملتے ہیں کہ یہ بھی مواحد ہے اور میں بھی مواحد ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص ایک مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا، اللہ نے راستے میں فرشتے کو بھیجا، وہ اس سے روک کر پوچھتا ہے کہاں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس بستی میں۔ کہا کیوں؟ کہا فلاں ابن فلاں کی زیارت کے لیے۔ کہا اس کے احسان کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، وہ مومن مسلمان بھائی ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے اور یہ کہنے کے لیے تجھے آیا ہوں کہ تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اب اللہ خود تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ تو مومن مسلمان بھائی ایک دوسرے کی زیارتیں کرتا ہے، یہ نہیں کہ ناراض ہو جائے تو پھر لمبا عرصہ گزر جائے مسلمان دوسرے مسلمان سے بولے ہی نہ،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کو جائز نہیں وہ اپنے بھائی سے کتنے دن سے زیادہ ناراضگی نہ کرے؟ 3 دن سے زیادہ. سوچ لیں ہم میں سے کتنے ہیں جن کو 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، کسی بات پہ لڑائی نہیں. اس نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا چنگا میں تیرے کروں دانے لگے کھانا، تو نہیں جواب دیتا میں تیرا منہ ہی نہیں دیکھاں گا مڑ کے. اب وہ سلام کرتا بھی تو ادھر سے نکل جاتا. کتنے ہیں ہم میں سے چھوٹی باتوں سے شیطان نے آپس میں اتنا اختلاف پیدا کر دیا ہے. بات بڑی نہیں ہے، بات بالکل بے بنیاد ہے، لیکن ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہے، ایک دوسرے کا سلام کا جواب دینے کے لیے روادار نہیں ہے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو آپس میں ملتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو اور اس کے پیغام نکاح پر اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجو. اگر کسی مسلمان نے کسی گھر میں اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا اور یہ بھی پتا ہے کہ ایدی تنخواہ جی نا 1500 ریال تے میری 2000 ہے، جب میں بھیجاں تے ایدی منجی ٹھک جائے گی، پتا ہے نا اس کی دال میں کالا کالا ہو جائے گا، اس کا کام نہیں بننے دوں گا. تو اپنا پیغام بھیج دے وہاں پر، اس کا رشتہ خراب، اپنا پروگرام نہیں ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کے سودے پر سودا. اب یہ بظاہر چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ نشانیاں ہیں، یہ وہ کام ہے جو لازمی مسلمان کے لیے کرتا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے یہ اللہ کے بندے آپ اس میں پیار کر رہے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو زبانی کلامی پیار کی باتوں سے پیار ثابت نہیں ہوتا. ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ مومن دوسرے مومن سے پیار کر رہا ہے. اس کے سودے پر سودا نہیں کرتا، اس کے نکاح کے پیغام پر اپنا نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا. اور مسلمان کمزور کے ساتھ محبت والا سلوک کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ کتنی بڑی وعید ہے. باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو کر کہہ دے اگر تو نے فلاں کام کیا تو تو میرا نہیں ہے یا میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کے لیے ڈوب مرنے والا مقام ہے یا نہیں؟ اور ہمارے سردار، ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے نبی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. وہ کتنا بدنصیب امتی ہے کہ رحمت للعالمین اس کے بارے میں کہہ دے کہ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو مجھ میں سے نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے. دیکھ لیں آپ سے بڑے کتنے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ کی بڑی بہن ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، چچا اور تایا ہیں. کتنے ہیں جو ان سے احترام کی بجائے جنگ کی کیفیت بنا کر رکھتے ہیں؟ جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے نا سیاسی، وہ گھروں کے اندر وہی ماحول ہے. بھائی سے لڑ رہا ہے، بھتیجا تائے سے لڑ رہا ہے، بھتیجا چچا سے لڑ رہا ہے، اپنے ماموں سے جنگ کا منظر ہے، بڑی بہن سے جنگ کا منظر. کتنے گھرانے ایسے جہاں بھائی چھوٹا ہے، بہن بڑی ہے، لیکن اس کو جینا دوبھر کیا ہوا ہے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا جینا دوبھر کیا ہوا. کتنے گھرانے ایسے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے. اور اسی طرح فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں جو بڑا ہوتے ہوئے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. وہ بھی ہم میں سے نہیں جو بڑا ہوتے ہوئے چھوٹوں سے پیار اور محبت نہ کرے اور چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرو. تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی خاصیت بتائی ہے، مومن کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب تم سے کوئی کمزور لوگ تم سے مدد مانگے تو ان کمزوروں کی مدد کرو. اور ہر حال میں اہل ایمان کا حکم کیا ہے؟ غور کیجئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جو لوگ صبح شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اس کے ساتھ صبر کرتے ہوئے رہو. مومن کی طرف سے تکلیف آئے تب بھی مومنین کو چھوڑنا نہیں ہے. مومنین کی طرف سے کوئی پریشانی آئے اس کی وجہ سے ان سے ناراضگی نہیں ہونی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو صبر کے ساتھ انہی کے ساتھ لگا کے رکھو جو ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں، جو ہر حال میں توحید پہ قائم ہے، جو شرک سے بری ہے. تمہیں اجازت نہیں کہ کسی تکلیف کی وجہ سے ان کی جماعت سے الگ ہو جاؤ، بلکہ ان کے ساتھ مل کر رہو، ان کے ساتھ جڑ کر رہو. یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. اگر یہ عقیدہ ایک ہے، ایمان اور توحید میں مستقیم ہے، اس کے اندر اس کے پاؤں لڑکھڑا نہیں رہے ہیں، تو پھر
کسی وجہ سے مومن کے لیے جائز نہیں وہ اپنے اہل ایمان بھائیوں کو چھوڑ کر ان سے لا تعلق ہو جائے۔ اسی طرح مسلمان کی محبت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنے دل میں ان کے لیے پیار اور محبت کی، بھلائی کی امیدیں رکھتا ہے۔ قرآن پاک بیان فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی اپنے لیے اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرو، معافی۔ یہ مومن کا طریقہ ہے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی زیارت کرتا ہے، مر جائے اس کا جنازہ پڑھتا ہے، اس کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ کے دربار میں سوال کرتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ سوچا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے جو مانگوں تو میں اپنے لیے نہ مانگ لوں، میں اس کے لیے کیوں مانگوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی بھلائی کا سوال کرتا ہے نا، یہ انسان ہے نا مانگ رہا ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کی دعا کو قبول کرنا ہے یا نہیں، یا اس کی دعا کی وجہ سے اس کی کوئی مصیبت ٹلنی ہے، یا اس کی دعا کی وجہ سے کوئی اس کے لیے نیکی اکٹھی ہونی ہے۔ یہ الگ درجات ہیں دعا کے۔ یہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے اللہ اس کو معاف فرما، اللہ اس کو شفا دے، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ لگا ہوا ہے جو ساتھ اس کی ہر دعا کے جواب میں کہتا ہے اللہ جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو وہی دے۔ تو فائدہ کس کا ہوا؟ مانگنے والے کا فائدہ ہے نا۔ مسلمان بھائیوں کے لیے سوال کرو، جو آپ اس کے لیے دعا کرو گے اللہ کا ایک فرشتہ وہی دعا آپ کے لیے کرے گا۔ اللہ کے فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ فرشتے تو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، پھر اس کے قبول ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی فون پر بات کرو کسی سے تو ہیلو ہائی کرنے کے علاوہ، فضول باتیں کرنے کے علاوہ اپنے بھائی کو دعائیں دو، اس کے لیے اچھے کلمات نکالو۔ آپ جو اس کے لیے کہو گے اللہ کا فرشتہ وہ سارا کا سارا آپ کے لیے کہے گا، بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے کہ مسلمان سے پیار و محبت کی فضا میں رہے۔ قرآن پاک اہل ایمان کی ان دعاؤں کا ذکر کرتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، یہ مومن کی دعا ہے۔ مومن جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے کس کو پکارتا ہے؟ زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اور جس کی زبان سے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بابا جیلانی کو ہم اتنے سالوں سے پکار رہے ہیں، اگر یہ مدد کرنے کے قابل ہوتے عراق کے مسلمانوں کا کیا حشر نشر ہو چکا ہے۔ اب تک بابا جی کو باہر آ جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اگر ان کے اختیار میں باہر آنا ہوتا، کسی کی مدد کرنی ہوتی، وہ انڈیا پاکستان تو بعد میں پہنچتے، کم از کم بغداد کے اندر تو جو ظلم ستم ہو رہا ہے غوث اعظم صاحب اس کو تو سنبھال لیتے نا۔ ان کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی۔ ارے پکارنا ہے تو اس اللہ کو جس نے محمد علیہ السلام کی مدد بدر میں کی، احد میں کی، احزاب میں کی، ہر میدان میں جب رسول نے پکارا اللہ عز و جل نے اپنے بندے کی مدد کر دی۔ اس کو پکارو جو مدد کرنے پر قادر ہے، اور جس کو یہی نہیں پتا اٹھایا کب جانا ہے، جو اس دنیا سے کٹ کے اگلے جہان میں چلا گیا، اس کو پکارنے کا فائدہ نہیں۔ لیکن پکارنے والے کیا کہتے ہیں؟ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، ہم جوتے کھاتے رہیں گے لیکن پکاریں گے، جب بھی عبد القادر کو پکاریں گے اللہ کا نام ہماری زبان پہ نہیں آئے گا۔ اور اللہ کو پکارنے والے آواز لگاتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ جو مومن ہم سے پہلے ایمان لا چکے، ہم سے پہلے گزر چکے، اللہ تو ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی اللہ عز و جل سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا راستہ ہے۔ ان تمام نشانیوں پہ عمل کیجئے، اور پھر یاد کیجئے کہ محبت اور نفرت کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 کیٹیگری آ جاتی ہیں، 3 طرح کے لوگوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ایک سب سے پہلے وہ مومن جو پکے خالص اہل ایمان ہیں، ان سے ہر حال میں محبت ہوگی، ان سے ہر حال میں پیار ہوگا، ان سے ہر حال کے اندر ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ جو خالص پکا مومن ہے اس سے مکمل محبت ہوگی، نفرت کا ایک ذرہ بھی اس کے بارے میں دل میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ جو خالص کافر اور مشرک ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، ان کے لیے دل میں پکی نفرت ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، جنگ اور جدل ہوگا۔ ان کے لیے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی محبت
نہیں آئے گی۔ اب تیسری کیٹیگری ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو عقیدے میں تو مومن ہیں، مشرک نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں۔ تو جتنی عقیدے کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے گی، جتنا زیادہ وہ نیکی کی طرف آئیں گے اتنا ہماری محبت بڑھتی جائے گی، اور جتنے وہ گناہ کی طرف جائیں گے اتنی ہماری محبت کم ہوتی جائے گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو یاری کے پجاری ہیں، ہمارا یار غلطی بھی کر کے آئے گا نا، ہم تو یاری کے پجاری ہیں، یہ گناہ بھی کرے گا تو اسی کا ساتھ دیں گے، اسی کی سپورٹ کریں، کیوں؟ دوستی ہے نا جی، ہم تو دوستی کے پجاری ہیں۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے، اگر کسی نے اچھا کام کیا اس سے محبت بڑھتی ہے، اور اگر کسی نے برا کام کیا تو ان سے اس کی نفرت کا اضافہ ہوتا ہے، محبت میں کمی ہوتی ہے۔ خالص مومنین سے خالص محبت، کفار سے خالص دشمنی، اور مومنین میں جو گناہگار ہیں گناہوں کی وجہ سے اس سے دوری ہوگی۔ مثال کے طور پہ عقیدہ ٹھیک ہے لیکن بینک کا مینیجر ہے، اس کے گھر میں روٹی کھائیں گے؟ جی بینک کا مینیجر ہے، شرک نہیں کرتا، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اب اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے گھر میں روٹی بھی نہیں کھائی جائے گی۔ اس کے ساتھ اتنی نفرت ہوگی کہ بھائی یہ تیرا رزق حلال کا نہیں، تو سود کا کاروبار کرتا ہے، ہمارا تمہارا لین دین نہیں، تجھے کافر ہم نہیں کہتے، تو ہے مسلمان، لیکن گناہ کبیرہ کر کے تو بہت بڑی خطرناکی میں گرا ہوا ہے، تیرے اس کام سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے جاتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو اور نیک کام کرتا ہے محبت بڑھتی ہے، لیکن جتنے تو گناہ کی طرف جاتا ہے اتنی ہماری محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ خالص محبت کن سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی اصحاب کرام سے، آپ کی اہل بیت سے، آپ کی ازواج سے جو مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور یاد کر لیجئے اس نقطے کو، جو رسول کی بیویوں کو گالیاں دے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے رافضیوں کی طرح، اللہ کی قسم ان سے دشمنی ہوگی، ان سے نفرت ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی مسلمان نہیں دے سکتا، نبی کی بیویوں کو گالی مسلمان نہیں دے سکتا۔ یہ جو رسول کے صحابہ اور آپ کی ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ مرتدین ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں۔ لہذا ان لوگوں سے نفرت ہوگی، ان لوگوں سے محبت نہیں ہوگی، ان لوگوں سے پیار کی فضا قائم نہیں ہوگی، بلکہ ان سے ہمیشہ بغض اور عداوت رہے گا۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے ہماری اس سے محبت ہے، جو اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے ہماری اس سے محبت ہے، جو رسول کے صحابہ سے پیار کرتا ہے ہماری اس سے محبت ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب سے پیار کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو قرآن کو کہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن تو امام غیب کے پاس ہے، جو نبی کے صحابہ کے بارے میں کہے کہ نعوذ باللہ یہ سارے مرتد ہو گئے تھے، یہ مسلمان صرف 3 بچے تھے، جو نبی کی بیویوں کے بارے میں بد کلامی کرے، یہ انسان نفرت کے قابل ہے، اس سے محبت نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ رشتہ داریاں اور تعلقات نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، بدعت اور شرک کرنے والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو کیا گھر میں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جبکہ گھر میں ایک مرد کے علاوہ ایک بچہ اور باقی عورتیں ہیں تو کیا عورتوں کے ساتھ جماعت کرا سکتے ہیں؟ اگر امام اہل شرک اور اہل بدعت میں سے ہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ اپنے گھر کے اندر، آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں، اپنے بیٹے کو ساتھ کھڑا کریں، عورتوں کی صف پیچھے بنائیں اور جماعت کرا کے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، کم از کم آپ کی تو ہو جائے گی۔ اگر مشرک کو اپنا امام بناؤ گے تو یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے ذرا سفر کر کے جائیے، قرب و جوار میں اہل ایمان کی مسجد کو تلاش کیجئے، موحدین کی مسجد کو تلاش کیجئے، بھرے کچھ فاصلے پہ جانا پڑے تلاش کیجئے، جتنا چل کے جائیں گے اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا۔ کافر کے بچے جو بلوغت سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو، پیدا ہونے والا مسلمان ہوتا ہے ہر بچہ۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو بڑے ہو کر اس کو یہودی یا نصرانی بنا دے، تو کافر کا بچہ بھی اگر بلوغت سے پہلے مر جاتا ہے وہ فطرت پہ ہی مرتا ہے۔ آدمی جب سو جاتا ہے اس کی روح کیا جسم سے نکل جاتی ہے یا جسم میں رہ جاتی ہے؟ اگر جسم سے روح نکل جائے، جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جائے تو بندہ پھر کہیں اور جاتا ہے، اس کی روح اسی کے جسم سے اس کا تعلق برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، جس کو اللہ موت دینا چاہتا ہے اس کی روح کو
روک لیتا ہے اور جس کی ابھی زندگی دنیا میں ہوتی ہے اس کو لٹا دیتا ہے. اسی لیے جب ہم سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سونے کی دعا کس کو یاد ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا. میں اب اموت ہوں، مرنے لگا ہوں. جو کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ نہیں مرتے، انہیں کو پھر یہ دعا بھی چھوڑ دیں. یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت، میں اب تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، وہ احیا، اور اگر زندگی بھی دے گا تو ہی دے گا. ایک آدمی ہے، اللہ نے اسے خوب دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ بہت بڑا بخیل ہے. اس کے بارے میں آپ ذرا تفصیل سے بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یاد کر لیجئے. آپ نے فرمایا ہلاک تجار تاجر مالدار آدمی ہلاک ہو گیا، الا ہاکذا وہاکذا وہاکذا، سوائے اس کے جو اپنے مال کو اللہ کے نام پہ یوں دیتا جائے. جو بخل کرتا ہے یہ اس کی بربادی کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو غیر کے مال کی نگرانی کرے، غیر کے مال کی نگرانی کرے، اس کے اوپر قابض ہو کے بیٹھے، اس کی حفاظت کرے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، غیر کے مال کی کیسے حفاظت؟ کہا اپنا تمہارا مال وہی ہے جو تم نے اللہ نام پہ دے کے آگے اپنا سٹاک کر لیا. اب یہ جتنا جما کے بیٹھے ہو نا، کہ 1 روپیہ نکلتے بھی تکلیف ہوتی ہے اللہ نام کی، کہیں مسجد میں کہیں دینا ہو، کسی غریب یتیم فقیر کو دینا ہو، تو وہ گنتا ہے روز شام کو کتنے کم ہو گئے. ٹھیک ہے. فرمایا یہ تو غیر کا مال ہے، جب یہ مر جائے گا تو مال یہ بٹوارا ہو جائے گا، اس کو تو کچھ نہیں ملا، اس کو وہی ملا جو گھر میں آئے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہنے کہ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں بچا، بس صرف یہ چھوٹی سی ران ایک پڑی ہے بکری کی، باقی تو سارا گوشت بٹ گیا. فرمایا عائشہ یہ بچا، یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے، یہ ہم کھائیں پیئیں گے اور ختم ہو جائے گا. جتنا بٹ گیا ہے وہ ہمارا ہے، وہ تو اگلے جان سٹاک ہو گیا، اس کا تو ہمیں بدلہ مل جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ جن کی رزق میں تنگی ہے اپنی رحمت سے فراخی عطا فرمائے، اور جس کو مال دے اللہ اس کو پھر اپنے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.